بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ہم ٹاپک پڑھ رہے ہیں نبوت اور رسالت۔ ٹھیک ہے، ہم نے اس کی ریڈنگ کی، ہم نے رسالت کے معنی و مفہوم جانے، اس کے بعد انبیاء کرام کی مشترکہ صفات، یعنی کہ تمام جو انبیاء ہیں ان کی کیا کیا صفات ہیں، اس کے بعد حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیات اور ختم نبوت کے بارے میں پڑھا۔ اب ہم اس کی مشق حل کریں گے۔ سب سے پہلا سوال جو ہے وہ ہے کہ درست جواب کا انتخاب کریں۔ تو سب سے پہلے جو نبی ہیں وہ ہیں حضرت آدم علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے انسانیت کو جب پیدا کیا تو سب سے پہلے حضرت آدم کی تخلیق کی۔ نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی یا رسول نہیں آئے گا۔ اس کو کہتے ہیں، عقیدے کو کہتے ہیں عقیدہ ختم نبوت، یعنی کہ نبوت کا ختم ہونا۔ رسالت کا معنی ہے پیغام پہنچانا۔ انبیاء کرام علیہ السلام بھیجے گئے، یعنی کہ صرف عرب کی طرف نہیں، قوموں کی طرف بھی نہیں، اہل عراق کی طرف بھی نہیں، بلکہ ہر قوم کی طرف بھیجے گئے۔ روز محشر جن کی سفارش پر حساب کتاب کا آغاز ہوگا وہ ہیں ہمارے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سوال نمبر 2 ہے خالی جگہ پر کریں۔ تمام جو رسول ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے انتہائی پسندیدہ انسان تھے۔ رسالت سے مراد پیغام پہنچانا ہے۔ رسول اس ہستی کو کہا جاتا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنا احکام کی تبلیغ کے لیے اپنی مخلوق کی طرف بھیجا ہے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کے موقع پر تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی امامت فرمائی۔ ختم النبیین سے مراد ہے آخری نبی۔ سوال نمبر 3 ہے مختصر جواب دیں۔ تو ہمارا سب سے پہلا جو سوال ہے وہ ہے رسالت سے کیا مراد ہے؟ تو اس کا آنسر یہاں سے ہوگا کہ رسالت سے مراد ہے پیغام پہنچانے والا۔ رسالت سے مراد ہے پیغام پہنچانا ہے، ٹھیک ہے۔ بے ہے کہ تمام مقام محمود سے کیا مراد ہے؟ مقام محمود سے کیا مراد ہے؟ ہمارا دوسرا سوال، اس کا جواب یہاں مقام محمود سے لکھیں گے کہ سورۃ بنی اسرائیل کی آیت 79 میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مقام محمود عطا کرنے کا وعدہ فرمایا۔ مقام محمود کا معنی ہے ساری انسانیت میں سب سے بڑھ کر تعریف کا مقام، یعنی کہ مقام محمود کا سب سے مستند جو ہے مفہوم وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساری انسانیت کی شفاعت کا منصب عطا کیا جائے گا۔ اگلا سوال ہے کہ تمام نبیوں میں مشترکہ کوئی 2 صفات تحریر کریں۔ یہاں سے ہم لکھیں گے کہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نیک اور چنے ہوئے بندے تھے اور گناہوں سے پاک تھے۔ یہاں تک آپ نے لکھنا ہے۔ یہ ہمارا 3rd شارٹ کوشچن ہے۔ حوض کوثر سے کیا مراد ہے؟ اس کے جواب ہم یہاں سے لکھیں گے کہ قیامت کے دن کی شدید ترین گرمی میں اللہ تعالیٰ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حوض کوثر عطا فرمائے گے۔ آپ اس حوض سے جس کو چاہیں گے پانی پلائیں گے، یعنی کہ جنت کا حوض۔ آخری مختصر سوال ہے کہ ختم نبوت کے بارے میں ایک قرآنی آیت کا ترجمہ لکھیں۔ تو ہم یہاں سے لکھیں گے 5ویں سوال کا جواب کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں ہے محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ، لیکن وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبی ہیں۔ سوال نمبر 4 ہے کہ تفصیلی جواب دیں۔ پہلا سوال ہے عقیدہ رسالت کو تفصیل سے بیان کریں۔ اس کا جواب ہم یہاں سے سٹارٹ کریں گے۔ سب سے پہلے رسالت کا مفہوم، ٹھیک ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کن لوگوں کو چنا، اپنے رسول بنایا اور لوگوں کی رہنمائی کے لیے بھیجا، ٹھیک ہے، یہ سارے لکھیں گے۔ پھر یہاں پہ یہ ہم ہیڈنگ نہیں دیں گے بلکہ
یہ جو ساری لائنز ہیں آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد جو فرمایا ہے یہاں سے یعنی کہ ایک آپ ارشاد لکھ لیں، ٹھیک ہے، اور یہ لائن لکھیں اور اس کے بعد یہاں تک جو ہے وہ ہمارا آنسر کمپلیٹ ہوگا۔ دوسرا سوال ہے کہ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیات بیان کریں۔ تو یہ ہیں حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیات۔ تو یہ پورا ٹاپک جو ہے وہ آپ نے یہاں تک لکھنا ہے۔ آج جو ہمارا ٹاپک تھا نبوت اور رسالت وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے، ہم نے اس کی ایکسرسائز کر لی کمپلیٹ، کوشچن آنسر کمپلیٹ ہو گئے ہیں۔ امید ہے کہ آج کا جو ہے وہ آپ کو لیکچر پسند آیا ہوگا، ٹھیک ہے۔ مزید ویڈیو کے لیے آپ چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں۔